बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़िर। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज मैंने कुछ बात करनी है जी स्कॉर्पियो की, कि स्कॉर्पियो, अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो आपके जो और बरूज हैं उनके साथ आपकी कंपेटिबिलिटी कैसी है, आपके उनके साथ ताल्लुकात कैसे हैं, और अगर आप उनके साथ बिज़नेस करेंगे या आपका हस्बैंड हैं तो वाइफ के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, और अगर आप शादी कर रहे हैं तो शादी करने के लिए आपका ये बुर्ज और कैप्रिकॉर्न का दूसरे बुर्ज के साथ कैसा ताल्लुक होगा, और इनके साथ शादी करेंगे तो कैसी रहेगी, और बिज़नेस है, जॉब्स हैं, और दूसरे बहन भाई या माँ बाप या वालदैन के साथ ताल्लुकात आपके कैसे होंगे। इस हवाले से डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे जी, किसका इस बुर्ज का दूसरे बुर्ज के साथ कैसा ताल्लुक होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले हमने किया था कैप्रिकॉर्न, जी आज हम कर रहे हैं स्कॉर्पियो। जी। तो स्कॉर्पियो का दूसरे बुर्ज के साथ कैसे कैसे ताल्लुकात होते हैं, और कैसा इनका फ्यूचर में अगर इनके साथ प्लान करें तो कैसा रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले तो जनाब बताना ज़रूरी ये है कि कंपैटिबिलिटी जोड़े किसी भी हवाले से आसमानों में बनते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल। और कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि जिनको हम कहते हैं ना कि नॉन कंपैटिबल हैं, वो बेस्ट कंपैटिबल भी हो जाते हैं। अच्छा। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है जो मैं देने लगा हूँ। आम तौर पे तजर्बे में यही चीज़ नज़र आई है। अच्छा, अब कोई क्वेश्चंस होते हैं, कमेंट्स में लिखे होते हैं ठीक कि है जी आप सन से पढ़ते हैं, मून से पढ़ते हैं या असेंडेंट से। बिल्कुल। तो मेरा तरीक़ाकार यही होता है कि जिसका असेंडेंट अवेलेबल है उसको प्रेफरेबली असेंडेंट से पढ़ा जाता है। ठीक है। यानी कि आपके वक्त पैदाइश पे कौन सा बुर्ज तुलू हुआ था, ठीक है, वो असेंडेंट कहलाता है, ताले कहलाता है। ठीक है। या फिर कई लोगों को नहीं टाइम ऑफ बर्थ पता होता तो फिर सन से या मून से उसको ठीक है पढ़ लिया जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी स्कॉर्पियो की। ठीक है जी। बिल्कुल। स्कॉर्पियो और एरीज़ की कंपैटिबिलिटी सबसे पहले हम देखते हैं। इनमें मुवाफ़क़त तो होती है, रूलिंग लॉर्ड दोनों का असल में एक ही है, दैट इज़ मार्स। मगर ये है कि कई दफ़ा इनमें दूरी हो जाती है अपनी मेहनत मुशक्क़त की वजह से, अलग-अलग होते हैं मगर फिर मिल जाते हैं। ठीक है। ठीक है। दोनों बड़े स्ट्रगलिंग होते हैं, अपनी अपनी मेहनत कर रहे होते हैं। कई दफ़ा पार्टनर्स की शक्ल में भी, एक पार्टनर दूसरे मुल्क में काम को बढ़ा रहा है, एक अपने मुल्क में बढ़ा रहा है, मगर कहीं ना कहीं राब्ता फिर रहता है। ठीक है। अगर मियाँ बीवी हैं तो भी इस तरह होता है कि किसी वजह से, अगर प्रोफेशनल हैं ख़ास तौर पे तो लैदगी होती है, मगर रहते इकट्ठे मिल जाते हैं। और औलाद होती है, मगर औलाद की वजह से कई दफ़ा होता है ना, रिस्क में, रोज़ी में कशाइश या बरकत होती है, वो ऐसा सच कोई चीज़ होती नहीं है। वो भी उस वक्त जब जायचे में पहला घर हल्का हो तो बेहतर हो, तो फिर बेहतर हो जाता रिजल्ट। ज़बरदस्त। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, इसका स्कॉर्पियो को टॉरस के साथ देखते हैं जी। ठीक है। इनमें कंपैटिबिलिटी और बड़ा अखलास रहता है, आपस में बड़े प्यार मोहब्बत से अपना टाइम गुजारते हैं। और कभी कभी ज़ाहिर है वो पांडे खड़कते ही नहीं ना, वो हो जाता है, मगर ये कि जल्दी सुलह सफाई भी हो जाती है। और झगड़े की बेस स्टार्ट जो है वो स्कॉर्पियो की तरफ से ही होती है। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर जिसका असेंडेंट स्कॉर्पियो है ना उसकी तरफ से। और जो सौर वाले, टॉरस वाले, उनका हाथ ऊपर ही रहता है, यानी वो ठंडे रहते हैं। ठीक है। ये चाहे बिजनेस में हो, चाहे मियाँ बीवी बन जाएं। अच्छा, अब एक चीज़ आ जाती है कि जो ऑलरेडी पैदा हो गए हैं बहन भाई या औलाद, उसके अंदर तो चेंज आप नहीं कर सकते, मगर ताल्लुकात की नौयत तकरीबन कमोबेश ऐसी ही रहती है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ये सारे जो हम कंपैटिबिलिटी की बात जिन की भी करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी स्कॉर्पियो वर्सेस जेमिनी। अच्छा, इनमें अच्छी कंपैटिबिलिटी है, कंपैटिबिलिटी भी ठीक रहती है, प्यार मोहब्बत भी रहती है। और अगर कभी लड़ाई वड़ाई हो तो फिर अकरब की तरफ से ही होती है। ठीक है। फिर एक दफ़ा स्कॉर्पियो यहाँ पे ठंडे हो जाते हैं, नाराज़गी में ज़रा नहीं, स्कॉर्पियो की तरफ से लड़ाई शुरू होती है। ठीक है। ठीक है। तो एक दफ़ा ज़रा फिर नाराज़ होकर ना लदा होते हैं और फिर मिल जाते हैं। और बीवी हो मियाँ हो, टाइम अपना प्यार से मोहब्बत से गुजारते हैं। और अगर ये पार्टनर्स हों बिजनेस में, रिसर्च में, तो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा।
آپس میں اگر پارٹنرشپ ہو تو گڈ، زبردست. اچھا اس کے بعد آتا ہے جی اسکارپیو اور کینسر. ہیں تو دونوں واٹر سائن، ٹھیک ہے، مگر ان میں پیار محبت میل ملاپ وہ بڑا کم ہوتا ہے. ریزن اس کا یہ ہے، واٹر سائن تو ضرور ہے مگر رولنگ پلانٹس کا فرق ہے. اس کا جو ہے رولنگ پلانٹ کینسر کا وہ چاند ہے، ایموشن سے بھرا ہوا، اور عقرب زیادہ تر ذرا ہوتے ہیں چالاک کہہ لیں، سمجھدار کہہ لیں، اسمارٹ ہوتے ہیں، اور ان کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ فائر سائن والا ہے، ایریز ہے، تو کم رہتا ہے، لڑائی جھگڑا جو ہے وہ رہتا ہے. اور اگر اپنی زبان کو قابو کر کے دونوں چلتے ہیں تو پھر ٹھیک رہتے ہیں، خوش و خرم رہتے ہیں. یعنی لائف پارٹنرشپ بھی اچھی چلتی ہے، بزنس پارٹنرشپ بھی اچھا چلتا ہے. یہاں پہ یہاں پہ واٹر سائن ہونے کا فائدہ جو ہے نا وہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور دونوں جو ہیں اپنی اپنی دلی مراد ان کو ملتی ہے اللہ کی مہربانی سے. اور یہ ہے کہ اپنا اخلاق ٹھیک رکھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر یہ ہے کہ جدائی ہو جاتی ہے ان میں. اب آ جاتا ہے جی اسکارپیو اور لیو. اچھا ان کا جو ہے نا ورسٹ کمپیٹیبلٹی ہے، ان میں شادی بھی نہ کریں، پارٹنرشپ بھی نہ کریں، دونوں غصے والے ہیں. ہاں، موافقت وغیرہ نہیں ہے ان میں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں اینڈ پہ آ کے نا سپریشن ہی ہونی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے، کوشش یہ کریں، کیونکہ ان کی لڑائی جھگڑے سے نا دوسرے بھی تنگ رہتے ہیں. اچھا، ان کے گھر والے ہو گئے، ایک گھر میں مثال کے طور پہ کسی بچے کا، والد کا یا والدہ کا یا بچے کا اس طرح کا، تو ان میں آپس میں کوئی خاص کمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی. ماں ہے تو وہ کھپتی رہے گی، بچہ ہے تو وہ اپنی باتیں بتانے کی کوشش کرے گا، بنے گی نہیں بات. بہرحال اس میں تو پھر یہ ہے نا کہ ایوائڈ تو نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. جو رشتے ہو گئے ہوئے ہیں آلریڈی اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. بالکل. اس کے بعد ورگو اور اس کا اسکارپیو اور ورگو کی کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہیں. ان میں جو ہے یہ اچھا ایک کمپیٹیبل میچ ہے. اچھا، ان میں سازگاری بھی ہے، موافقت بھی ہے، پیار محبت بھی ہے. اور اس میں ٹھنڈا کون ہے؟ اس میں ٹھنڈا ہے ورگو والا یا ورگو والی. اس میں گرم مزاجی آتی ہے عقرب والوں کی طرف سے، جن کا اسینڈنٹ ہوتا ہے نا اسکارپیو. سر بچھو ہے نا، بچھو میرے خیال میں وہ کیا کہتے ہیں کہ غصے والا ہے کافی. ہاں جی. اور دوسرے اگر کسی بات پہ جھگڑا وگڑا ہو بھی جاتا ہے نا تو خود ہی آپس میں ٹکرے مار کے پھر صلح ہو جاتی ہے، پھر خود ہی صلح کر لیتے ہیں. گڈ، یہ تو اچھی بات چیز ہے، چاہے بزنس پارٹنرز ہیں، لائف پارٹنرز ہیں یا فیملی ممبرز. گڈ. اچھا پھر آ جاتا ہے جی اسکارپیو ورسز لیبرا. ان میں پیار محبت رہتا ہے. ٹھیک ہے، اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو میزان والے جو ہے نا ان کی طرف سے لڑائی جھگڑا انیشیٹ ہوگا. اچھا، ہاں ٹھیک ہے. اور کیونکہ میزان والا اگر اس کا ذائچہ پیدائش پازیٹیو نہیں ہے تو وہ پھر فتنہ انگیز یا ہیلا پرور جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. تو وہ عقرب والے کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی، عقرب والا چپ کر جاتا ہے، وہ لڑتا ہے میزان والا پارٹنر اس کے ساتھ، میل یا فیمیل. بہرحال ہوتا یہ ہے کہ میزان والا اگر بیٹھا ہے نا، اس کا اسینڈنٹ اگر اس کا ویک ٹائپ والا ہے یا پہلا گھر اس کا ویک ہے، وہ پھر اس کو پسند ہوا ناچ گانا، عیش و عشرت، لگژریز. اور عقرب والا جو ہے وہ پارٹی بوائے ہوگا. ہاں پارٹی بوائے ہے. تو عقرب والا جو ہے وہ ذرا دلیر ہو جاتا ہے، کئی دفعہ جنگجو ٹائپ ہو جاتا ہے، بہادر ہوتا ہے. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ تو ان کی آپس میں بڑی سخت قسم کی لڑائی ہوتی ہے، ایک آدھ دفعہ. اچھا. مگر پھر صلح بھی جلدی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اولاد بھی ان کے گھر اللہ تعالیٰ ٹھیک عطا کرتا ہے. اچھا اب آ جاتا ہے جی اسکارپیو اور اسکارپیو کی کمپیٹیبلٹی. یہ دونوں میں کہنا جی کیا ہی بات. یہ لیو والا حساب ہوگا کہ جیسے لیو کے ساتھ نہیں بنتی ان کی بھی نہیں بنے گی. نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ اچھا برز ہے. اچھا، یہ اچھی کمپیٹیبلٹی ہے، پیار محبت، لطف و کرم ایک دوسرے کے اوپر، عیش و عشرت سے زندگی گزارتے ہیں، خوشحال رہتے ہیں، سمجھتے ہی ہوتے ہیں. اور اولاد ان کی سعادت مند ہوتی ہے اور بڑی خوش قدم ہوتی ہے، لائف میں چینجز بڑی اچھی لے کے آتی ہے. ان کی
خوشتالی اور جو بختاوری ہے اس سے روزی رزق میں کشائش ہوتی ہے، اچھا افزائش ہوتی ہے مال اور نعمت میں. زبردست. یہ ایک بڑا اچھا کمبینیشن ہے اگر ہم کیا کہیں نا بات ہے. اسکارپیو کا. ٹھیک ہے جی، اسکارپیو ورسز اسکارپیو. ٹھیک ہے زبردست. ہاں جی. کیا بات. اس کے بعد آ جاتا ہے اسکارپیو سیجیٹیریس. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک اچھا جو ہے نا کمپیٹیبل میچ ہے. ٹھیک ہے. مگر ان کو مار پڑتی ہے خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اولاد کی طرف سے. سوری، اولاد کی طرف سے ذرا یہ نالا رہتے ہیں، سختی رہتی ہے اولاد کی طرف سے. تو وہاں پہ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کریں. ٹھیک ہے. اور جو ریمیڈیز ہیں وہ لیں. بالکل، یہ دونوں مل کر اس چیز کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. ہاں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. ٹھیک ہے. اولاد کے لیے یا ٹھیک ہے. دیگر معاملات کے لیے تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ماشاء اللہ. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے جی اسکارپیو اور کیپریکارن. اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح ہم نے کیا نا اسکارپیو ایک بیسٹ کمپیٹیبلٹی میچ ہے. اچھا. اسی طرح اسکارپیو اور کیپریکارن بھی ایک بیسٹ میچ ہے. ان میں زبردست. پیار محبت بھی بہت ہوتا ہے، اولاد کی بھی کثرت ہوتی ہے اللہ کی مہربانی سے. اگر یہ بزنس پارٹنرز ہیں تو یہ مل کے بڑا اچھا روپیہ بناتے ہیں، اچھے پروفٹس کماتے ہیں. تو شادیاں اگر ہو رہی ہیں نا اقرب کی اور جدی کی، تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. زبردست. ٹھیک ہے جی. زبردست. اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے ایکویریس. ان میں پیار محبت بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، تکرار بھی ہوتی ہے، اور پھر صلح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اور ایک طرف لڑائی کرتے ہیں، دوسری طرف صلح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ کہتا نہیں یار میں نے غلط کیا. یعنی یہ غلطی مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اقرب والا جو ہے نا اس کے اندر وہ تھوڑا سا مکاری کا مظاہرہ کرتا ہے اس کمبینیشن کے اندر، اور ذرا مطلب کہیں پکڑا گیا ہے نا کسی بھی 2 نمبری میں کھوچل ہوتے ہیں. تو وہ پھر اپنے لائف پارٹنر یا بزنس پارٹنر کے ساتھ کوئی ہیلے بہانے کر کے نا بات کو سیٹل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ اولاد اس طرح کی ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں پھر برکت آتی ہے. یعنی رزق میں کشائش اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور برکت ہوتی ہے، مال اور نعمت کی افزائش ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایکویریس ہے نا اس کمبینیشن کے اندر ذرا تھوڑا سا ارسپانسبل بیہیویئر ضرور دکھاتا ہے. اچھا. اس کی وجہ سے نا اپنے اس ارسپانسبل بیہیویئر کی وجہ سے اس کمبینیشن کے اندر ذرا تھوڑی سی پریشانی رہتی ہے ایکویریس کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ والی بات آتی ہے کہ ان میں جو ہے موافقت رہتی ہے. دونوں واٹر سائنز ہیں. ٹھیک ہے. محبت رہتی ہے، میل ملاپ سے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اولاد جو ہے وہ بختور اور مبارک قدم جو ہے وہ عطا کرتا ہے. اور ایسی سعادت مند اولاد ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے، رزق روزی میں وسعت ہوتی ہے انشاءاللہ. اور یہ ہے کہ کوشش یہ کریں، اقربی افراد جو ہیں نا ان میں کئی بار ٹینڈنسیز ہوتی ہیں نیگیٹو، تو یہ کمبینیشن ہو جاتا ہے. یہ جو پائسینز ہوتے ہیں یہ بڑے بھلے مانس لوگ ہوتے ہیں، میل ہوں یا فیمیل. تو ان کو چاہیے کہ جب اس کمبینیشن میں شادی ہے، میاں بیوی ہیں، تو اولاد کو بری صحبتوں سے بچا کے رکھیں. گڈ. اور مطلب یہ ہے کہ جب ان کے بچے اسٹوڈنٹس ہیں تو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے، وہ پراپر کریں، ان کی ایجوکیشن پہ، ان کی کریکٹر بلڈنگ کے اوپر خاص نظر رکھیں، ان کے دوستوں پہ، سہیلیوں پہ خاص نظر رکھیں. ٹھیک ہے. پھر ٹھیک رہتا ہے. یعنی کہ اولاد کے اوپر خاص نظر رکھیں کہ وہ اپنے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اسکارپیو کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ اسکارپیو والے ایسے ہوتے ہیں اور ان بروج کے ساتھ اگر ان کے ساتھ ایسے تعلقات رکھیں گے تو کامیابی ہوگی. اور میاں بیوی کے جو سا ہے تعلقات کیسے ہوتے ہیں اور کس کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبلٹی بہت بہتر رہے گی، یہ تمام بروج ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.